الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والحمد لله على وما صلحه بهم أجمعين صلوا کوشش کریں اس سے بیدار بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیات یزیدیات برائے ظہور منتقم روز عاشور بلند تر صلوات سلامت رہیے 1442 ہجری کا محرم الحرام مرکزی قدیمی قضا خانہ حسینیہ زینبیہ میں عشرہ محرم کے سلسلے کی آج ہماری یہ چھٹی نشست کا عنوان فضائل عاشورہ۔ ظاہری بات ہے جو دن آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ مجھے باقاعدہ ادباً احتراماً اور عقیدے کی پوری گہرائی کے ساتھ اس خواہش کا اظہار کیا گیا، ایک بات میں بتلا دینا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی کہا کہ یہ عنوان باوجود اس کے کہ اس کا نام فضائل ہے لیکن یہ چاروں طرف سے مسائل میں گھرا ہے۔ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، یہ مالک کا کام، میرا مولا جانے۔ متواتر میرا خیال ہے شاید 2 یا 3 محرم کے بعد سے ہی، یعنی متواتر 3-4 دنوں سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ علامہ صاحب مسائل کے حوالے سے آپ یقین مانیے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں، میں تو اپنی نوکری کر رہا ہوں، کہ میرا مالک جانتا ہے کہ فضائل عاشور میں مسائل کس نہج پہ جا رہے ہیں، میں تو اپنے حصے کی نوکری کر رہا ہوں۔ سفر تھوڑا یہ بتانے کا مقصد آغاز میں اس لیے کہ میں تیزی سے کروں گا تاکہ مسائل کے لیے خاطر خواہ وقت بچایا جا سکے۔ بہت سی دعاؤں کے لیے کہا گیا، یہ چٹھی میرے ہاتھ میں ہے جس میں ہمارے کچھ مومنین عزادار کی اولاد نرینہ کے لیے کہا گیا، اور بہت سی دعائیں ہیں، تو فردن نہ وقت ہے، نہ موقع ہے، نہ محل ہے، لیکن ایک ہی دعا کروں گا کہ جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کا نام اپنے دل میں رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ سرکار باب الحوائج میرا مولا علی اصغر مالک اپنے جھولے کا صدقہ ان سب کو اولاد نرینہ صاحب ماتمی عطا فرمائے۔ جو جس کی دعا ہے، کیونکہ باب الحوائج ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں مالک اسی باب الحوائج کا صدقہ سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سرکار علی اصغر کی ذات اقدس پر بلند تر صلوات۔ توجہات ہے قبلہ۔ گفتگو شب عاشور کے معاملات کو طے کرتی ہوئی ظاہری طور پر طلوع آفتاب روز عاشور تک آ رہی ہے۔ عاشور کی صبح جو سورج طلوع ہوا تھا وہ آج تک غروب نہیں ہوا۔ حسین اس ذات اقدس کا نام ہے کہ جو زمان اور مکان کا کنٹرول اپنی انگشت الہیہ میں رکھتا ہے۔ ایک بات بڑی عام ہے، کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، میں نے بھی اپنے گزشتہ عشرے میں 5-10 منٹ اس کے اوپر گفتگو کی تھی، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ آج ایک ذکر کروں گا اور اسی کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔ اور یہ 2 دن پہلے ہمارے کوئی
भाई भी आए थे, उन्होंने एक सवाल भी किया था मुझसे गाड़ी से उतरते। मैंने कहा चलिए आने वाली नशिस्तों में जिक्र होगा, अगर वो यहीं कहीं बैठे हैं तो उनका जवाब इसी से सवाल की मुताबिकत रखता है कि आशूर का दिन एक है, फजर से लेकर असर तक के वही चंद घंटे हैं जो हर दिन में होते हैं। मेरे बादशाह हुसैन से ही मंसूब अगर अमूर की फहरिस्त बनाई जाए कि हुसैन ने क्या क्या किया, तो चंद घंटे तो छोड़ो, एक महीने में भी मुमकिन नहीं है। देखिए, मुझे नहीं पता, आप सच माने, मोहसिन भाई को मैंने नहीं बोला था, इन्होंने क्यों कहा कि मामला तब इसरार की तरफ जाएंगे, मुझे नहीं पता। इन्होंने कह दिया, ये शायद माशाल्लाह आप सब भी इतने जीरक हैं, इतने बेहतरीन सामने है कि अंदाजा हो जाता है गुफ्तगू कहाँ जा रही है। तो अब जो कुछ पढ़ा गया हकीकतन वो नतीजे की तरफ जाएगा। मैंने आपके जहनों को टटोल लिया, आप मुकम्मल तैयार हैं सुनने के लिए, तो अब मुझे जाना है आगे की जानिब। जो अमूर मालिक हुसैन ने सिर्फ फजर से असर तक किए, अगर उन्हीं अमूर का खुलासा करूं और एक एक करके फहरिस्त बयान करूं, तो वो एक दिन का काम ही नहीं है किबला, वो एक दिन में मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, एक मिसाल देता हूं उसकी, क्योंकि अगर सिर्फ अमूर हुसैनी पढ़ूं ना तो उन पे अलग अशरा चाहिए। फजाइल आशूर तो बहुत बड़ा है, मौला ने चाहा तो आप देखेंगे इसी आशूर के अंदर से और कितने अशरे निकल आएंगे, लेकिन अभी की हद तक तो जहन तैयार हो ना। एक हवाला देता हूं मैं आपको, एक मिसाल देता हूं, हवाला भी क्या कि जो अमूर मालिक हुसैन सर अंजाम दे रहे थे उनमें से एक काम था, क्योंकि मौला हुसैन है हुज्जते वक्त। बहुत गौर से, आज की ये तमहीद भी है, आज के ये फजाइल भी हैं, और इन्हीं के अंदर से आज के इसरार भी निकलेंगे, इसलिए ये गौर से सुनिएगा। ये 2 से 3 मिनट बड़े कीमती हैं। जो ये अपने जहन में समा के ले गया वो आगे बड़ा लुत्फ उठाएगा, मुझसे आगे आगे चलेगा वो आगे। मालिक हुसैन ने हुज्जत वक्त है, वक्त की हुज्जत है, एक वक्त में एक से ज्यादा हुज्जतें होती हैं। ये हमने देखा, बादशाह मोहम्मद, मालिक अली, पाक मखदूमा, मौला हसन, मौला हुसैन, फातह शाम, बीबी मखदूमा, एक वक्त में कई हुज्जतें होती हैं। लेकिन हुज्जत नातका, हुज्जत कामिला, हुज्जत कुबरा जो नुत्क करके हुक्म देती है वो एक ही होती है। बाकी जितनी हुज्जतें होती हैं वो उस हुज्जत की ताजीम में हुज्जत हो के हुज्जत के लिए खामोश रहती हैं। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। जो नोट कर ले मेरे जवान बच्चे कि पहला मौला अली का बाकायदा खुतबा मैदान गदीर में था मालिक मोहम्मद के कहने पर। उससे पहले मालिक फरामीन है, बाकी चीजें खामोश। ऐसी कई मिसालें हैं। जो नुत्क करके हुक्म देगी वो हुज्जत कामिला होगी, जो नुत्क करके हुक्म देगी वो हुज्जत कुबरा होगी, और किसी अमर को कामिल जो करेगी
وہ حجت کاملہ ہوگی. اسی امر کے کامل کرنے کو کہتے ہیں اتمام حجت. تو جو اتمام حجت کرے سمجھ جاؤ اس وقت وہ حجت کبریٰ ہے. کربلا کے میدان میں حسین حجت کبریٰ بن کے کھڑا ہے. لیکن اب میں کیسے تول کے تمہیں بتاؤں؟ حسین جیسی حجت کبریٰ ہو گئے. علی اصغر کو کہہ رہی ہے حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کا. سلامت رہو، آپ آباد رہو، میری دعا ہے آپ سلامت. حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر. مولا علی اصغر کو کہہ رہے ہیں حسین حسین ہو کر، اصغر کو کہہ رہے ہیں حجت تمام کر. زمانے کے لیے پتہ نہیں اس جملے کی تم مجھے کتنی قیمت دو گے، لیکن وہ تم جانو اور تمہارا حسین جانے. زمانے سے لے کر اللہ تک کے لیے حسین حسین ہے، اور حسین کے لیے حسین علی اصغر ہے. ہوئے ہوئے اے حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کا. ایک عاشور کا دن، بس ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے نا شہزادے کا، آج تو دن ہے میرے مالک سے منسوب. ایک عاشور کا دن ظاہری طور پر فجر سے شروع ہوتا ہے، عصر تک آتا ہے. حسین مالک نے شرح کروں گا، نہ تفسیر کروں گا، نہ بیان کروں گا، جملہ کہہ کے آگے نکل جاؤں گا. اس لیے پہلے بتایا یا جملہ اڑ جائے گا یا جملہ تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گا. عاشور کس دن واقعہ ہوئی؟ مجھے نہیں پتا اسرار کیا ہے، مجھے نہیں پتا علت کیا ہے جسے میرا مولا حسین ملے وہ پوچھ بھی لے اور مجھ حقیر کو بعد میں بتا بھی دے. ورنہ جب سب کو حسین ملے گا تو کوئی نہ کوئی وہ ضرور پوچھے گا 28 خطبے حسین نے میدان کربلا میں علی کی ولایت کے لیے دیے، لیکن جمعے کا ایک خطبہ نہیں دیا. حسینیہ زینبیہ کی چھت کے نیچے مجھے تو چھوڑ ہی دو. ایک بندہ ابھی آگے ایسا بیٹھ گیا جو پورے مقتل تمہارے آگے ڈھیر لگا دے گا. میں کہہ کے چلا بھی جاؤں چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹالے گا نہیں. ذرا عربی سے لے کے اردو تک کے مقتل تو ان کو دکھا، پھر ذمہ داری ان کی ہے مجھے جمعے کا خطبہ نکال کے دکھا. ہے نا؟ جیتا رہے، شاباش، آپ سلامت رہو. نہیں
مجلسوں میں مقصد دراصل انہیں خود نہیں پتا کہ مقصد کربلا ہے کیا. یہ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ سب لوگوں سے ایک لمحے کی معذرت لے کے جوانوں اور بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہے تمہارے لیے، کیونکہ میں زیادہ تر تمہارے لیے پڑھتا ہوں. یہ تو دعائیں دے دیتے ہیں، میرا سرمایہ حیات ہے. قبلہ جنہیں سال کے 355 دن مقصد کربلا سمجھ میں نہیں آتا، 10 دن میں کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ سال بھر یاد نہیں ہے کہ مقصد کربلا پہ کوئی بات ہونی چاہیے. محرم کا چاند طلوع مقصد کربلا بیان کریں. دراصل بچوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں آؤ آؤ تمہیں بتائیں مقصد کربلا نماز تھا. میں کہوں گا اگر مقصد کربلا نماز بھی تھا، نماز ہی نہیں تھا. یہ پچھلے محلے تک بات پہنچ رہی ہے نا، آپ سلامت رہے. نماز بھی تھا، نماز بھی اور ہی میں فرق ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں مقصد کربلا بیان ہو تو مجھے بتانا پڑے گا کہ اذان لشکر یزید میں بھی ہوتی رہی، اقامت لشکر یزید میں بھی ہوتی رہی، نماز لشکر یزید میں بھی پڑھی گئی. وقت بھی بتا دوں، نمازیں بھی بتا دوں، لیکن دونوں طرف کی نمازوں میں فرق صرف ایک تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی میں نوکر دونوں طرف موجود ہیں. قبلہ نمازیں دونوں طرف ہو رہی ہیں، بڑے ذوق و شوق سے ہو رہی ہیں. ادھر جو عاشور کی صبح ہوئی، اب میں دیکھو سب فضائل پڑھ رہا ہوں، رکے رہنا یہاں پر اپنے جذبات کو جب تک میں لے کے نہ جاؤں سمت میں نہ. جب صبح عاشور ہوئی ہی اور مالک نے عاشور کے حکم پر الفجر کو مالک فجر کے ذریعے حسن فجر علی اکبر کی صورت میں نافذ کیا گیا، اور علی اکبر نے اللہ اکبر کی صدا دی. ادھر اکبر نے اللہ اکبر کہا، ادھر عرش پہ بیٹھے اللہ نے تکبر سے کہا دیکھا میں اس لیے اکبر. جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. بسم اللہ. ایک ہی فرق تھا، حد فاصل کھنچ گئی تھی اسی لمحے. حد فاصل جو اس سے پہلے نہیں ہو سکا وہ اس لمحے ہو گیا. ایک ایک خطبہ اٹھا کے دیکھو، میرا بادشاہ مولا حسین، میں مقصد کربلا فضائل عاشورہ کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. میرا بادشاہ حسین جب بھی میدان میں آئے، آپ نے یہی سنا میرا مالک مرتجس پہ آئے ہیں؟ نہیں قبلہ، مولا جب جنگ کرنے کے لیے آئے تو مرتجس پہ آئے. 28 دفعہ خطبہ دینے آئے تو ناقۃ اللہ پہ آئے. جی مالک حسین کے ناکے پہ آئے، خطبہ ناکے پہ بیٹھ کے دیا. اب اس کی علت بیان کروں، الگ سے مجلس ہے.
28 خطبے ناکے پہ بیٹھ کے دیے. اور مالک ناکے پہ ایسے نہیں بیٹھتے تھے جیسے سفر کرنے کے لیے ناکے پہ بیٹھتے تھے. اب میں تمہیں کیسے بتاؤں, میں یہ کام تشبیہاً بھی نہیں کر سکتا, میں کیا کروں, گستاخی ہو جائے گی. میں تمہیں تمہارے تصور کو لے جاتا ہوں اس سمت میں. فلموں ڈراموں میں کہانیوں میں کہیں تو دیکھا ہوگا, شاید وہ یہیں آج کام آ جائے. کبھی کسی تخت پہ بیٹھے بادشاہ کو دیکھا ہے؟ ناکے پہ لوگ ایسے نہیں بیٹھتے, ناکے پہ یوں سمٹ کے بیٹھتے ہیں. مالک حسین ناقۃ اللہ پہ جب آنا تو ایسے نہیں بیٹھتے تھے جیسے ناکے پہ تخت بنا کے حسین بیٹھتا. 28 خطبے میں دوں گا, 28 میں سے کسی خطبے میں دکھا حسین نے آگے کہا ہو اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو. اگر حسین, میں عقلی دلیل دے رہا ہوں تمہیں نوجوانوں, اگر حسین میدان کربلا میں ناقۃ اللہ پہ آ کے یہ خطبہ دیتے کہ اے لشکر یزید والو, تم نے نماز کو چھوڑ دیا, تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا, آؤ میں تمہیں نماز کی طرف بلانے آیا ہوں. سب سے پہلے خدا لعنت کرے یزید, یہ شمر اٹھ کے کہتا حسین ہم بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں, تو کیا کہنا چاہتا ہے, تیری نماز نماز ہے, ہماری نماز نماز نہیں ہے. حسین نے یہ نہیں کہا, حسین نے ناقۃ اللہ پہ بیٹھ کے یہ بیان کیا. بڑی توجہ, ناقۃ اللہ, تم خود سمجھ جاؤ گے کہ ناکے پہ حسین کیوں آئے. بہت بڑی حسین نے ناقۃ اللہ پہ بیٹھ کے بیان کیا. تم ابھی بھی نہیں سمجھے, میں ناکے پہ بیٹھ کے تمہیں بتانے کے لیے آیا. تم میں سے کئیوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو اس وقت بھی موجود تھے, اور کئی ایسے ہیں جن کی آل اولاد موجود ہے. تم تک اطلاع پہنچی ہوگی کہ غدیر کے میدان میں میرے نانا نے میری بابا کی ولایت کا اعلان کیا تھا, تو انہی ناکوں کے پالانوں کا منبر بنا تھا. میں اسی پہ بیٹھ کے آیا, کچھ یاد آیا. شاباش شاباش, سلامت سلامت رہو, جیتے رہو. کچھ یاد آیا؟ حسین ہر بار پلٹ پلٹ کے آتے تھے, ہر تھوڑی دیر بعد ناکہ لے کے آتے تھے اور خطبہ ولایت دیتے تھے, الگ الگ رنگ میں, الگ الگ ڈھنگ میں, الگ الگ بات میں. حسین بتا رہے ہیں کہ مقصد کربلا ولایت علی ہے. کیوں؟ کیونکہ ولایت علی میں رسالت محمد بھی ہے, ولایت علی میں توحید اللہ بھی ہے, ولایت علی میں قرآن بھی ہے, ولایت علی میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خوف, یہ سب چیزیں ولایت علی میں شامل ہیں. جس نے ولایت علی چھوڑی, علی نہیں چھوڑا, علی چھوڑا. چھوڑا اس نے, ولایت علی نہیں. آپ سلامت رہے حسنین بھائی, آپ کیا کہنے, آج تو میرے پتہ نہیں میں کس کس کی داد وصول کروں. سب جیو بھائی, سب سلامت رہو, آپ میرے لیے نشان حیدر رہیے, آپ سلامت رہے, میں نوکر ہوں آپ سب کا. 28 خطبے دیے میرے مالک حسین, اور تعارف کیا کرا رہے ہیں, تمہیں کیا پتا ہم کون. بار بار آتے پھر یہی کہتے تمہیں کیا پتا ہم کون, پھر آتے پھر یہی کہتے تمہیں کیا پتا ہم کون. عاشور کے فضائل, میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ مولا کی دی ہمت, انہی کے الفاظ, ذاکر بھی وہی ہے, مذکور بھی وہی ہے, ذکر بھی وہی ہے, سب کچھ وہی. میں تو ظاہری طور پہ بیٹھا ایسے ایسے کر رہا ہوں, تم داد دے رہے ہو, سب ان کے لیے ہے. ایک جملہ کہنے لگا, خدا کا واسطہ اسے فضائل کی حد تک رکھنا, کیونکہ عاشور کے فضائل پڑھ رہا ہوں, اس لیے بار بار تمہیں دلاسا دینا پڑ رہا ہے. کریں گے عبادت اور بڑے اہتمام سے کریں گے. ذرا سمجھنا, جب حسین بادشاہ کے سارے سپاہی شہید ہو گئے نا, جب سب چلے گئے تھے اور ظاہری طور پر حسین ابھی اکیلے تھے, لفظ ظاہری پہ غور کرنا, ٹھیک ہے, ظاہری طور پر اکیلے تھے, تو وہ جو سامنے تھے نا, وہ کئی بار بڑے بڑے تانے دے رہے تھے, کئی بار. 8 محرم کو بھی اس کی تفصیل پڑھوں گا میں, مجھے کیونکہ جنگ پڑھنی ہے 8 محرم کو مولا حسین کی. انشاءاللہ مالک نے چاہا تو وہ پوری مجلس جنگ حسین پڑھتا, پوری مجلس اہتمام سے, تم لطف لینا. تب بھی بیان کروں گا کہ مالک نے کیا. ان میں سے ایک ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ مالک نے کیا کیا.
جب سب چھوڑ کے گئے اور ظاہری طور پہ حسین اکیلے رہے تو ادھر سے کچھ تانے آئے. حسین بادشاہ اپنے خیمے سے نکل کے سامنے آئے, بہت توجہ, سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. تم کیا سمجھتے ہو یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے؟ یا علی مجھے لفظ مل جائے میں تم تک پہنچاؤں. کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے؟ کہ حسین اب نہیں رہا تیرا کوئی باقی, تو اکیلا ہے. حسین دستبردار ہو جا اپنے دعوے سے, تو اکیلا ہے. حسین بادشاہ ذوالجلال والاکرام کے جلال کی تصویر بنا, قادر مطلق کی قدرت کی تفسیر بنا, کل شیء قدیر کا مکمل مظہر بنا, خالق رب جلیل کا مظہر خلقت بنا. میرے بادشاہ نے کہا تمہیں کیا پتا حسین کون ہے؟ تم سمجھ رہے ہو یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے؟ ادھر کٹا ہے ایک گلا, ادھر کٹا دوسرا گلا, ادھر کٹا تیسرا گلا. پورے کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھیوں کے گلے سر کٹے ہوئے, جسم بکھرے ہوئے. حسین نے جلال الہیہ کا مظہر بنتے ہوئے ایک بار پکارنا شروع کیا, حبیب, اور عباس, زہیر, قیس, عبداللہ, اے میرے ساتھیوں کہاں ہو؟ جیسے جیسے نام لیتے رہے سارے جڑتے رہے, وہ آتے. سلامت رہو. سر جڑتے رہے, وہ آتے رہے. حسین بتا رہا ہے میں کون, اختیار کیا, عاشور میں کیا فضائل پنہا ہیں کیسے بتائیں. ابھی بھی دیکھ رہا ہوں آدم اجمع مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے, اور دعا کرتا ہوں یہ غور صرف حیرانی کا غور ہو, پریشانی کا غور نہ ہو. حیرانی کی حد تک خیر ہے, پریشانی میں معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. حسین کا اختیار ہے. کس کا بیٹا ہے حسین؟ علی کا بیٹا, جو ہاتھ سے مار کے ٹھوکر سے اٹھاتا تھا. حسین کربلا میں کہہ رہے ہو کہاں؟ حبیب آؤ اور واپس آؤ, زہیر آؤ. سب کی گردنیں جڑتی رہیں, سب کہتے رہے لبیک مولا لبیک مولا لبیک, سب کہتے رہے مولا لبیک. جب سب آ گئے دم بخود کھڑا ہے لشکر, آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں یزید کے لشکر کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سنو کیا کیا حسین نے, سختہ تاری ہے سب پر, ہو کیا رہا ہے. جب سارے آ گئے نا تو حسین بادشاہ نے ایک بار آسمان کی طرف رخ کیا, کا وعدہ پورا کر. توجہ, کا وعدہ پورا کر. علادار ملکوت نے ایک دسترخوان لگایا, وہاں کربلا میں دسترخوان بچھا, انواع و اقسام کی نعمتیں جنت سے آئی. حسین نے کہا وہاں جا کر سب کو ملتا ہے. حسین کا کمال یہ ہے وہاں سے یہاں. میرے ہاتھ اٹھا کے عظمت مولا حسین علیہ السلام و اصحاب حسین علیہ السلام بلند سلام. کہا وہاں جا کے تو سب کو ملتا ہے, سب کو ملے گا. کمال حسین کیا ہے؟ کمال حسین یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں روز محشر سب کو اٹھاؤں گا. حسین نے وہیں کربلا میں جانے والوں کو اٹھا کے بتایا, ارے جاہلو وہ منادی ہماری ہی ہے جو اٹھائے گی, ہم ہی لسان اللہ ہیں. وہ ارادہ کرتا ہے, حکم صادر ہم کرتے ہیں, ارادہ اس کا ہے. تو ابھی بھی ارادہ اسی کا تھا. کربلا میں اس نے اپنا ارادہ حسین کو حبا کر دیا تھا.
حسین جو تو کرے جو تو کرے سلامت رہو. پورے مجمع میں 2 وکیل ہی سمجھے ہیں اس جملے کو. زین بھائی زندہ باد, آپ سلامت رہو بخاری صاحب. جو تو کرے حسین, جو تو کرے گا میں اسے, جو تو کرے گا سٹیمپ ہے. حسین کرتا جا. حسین نے بلایا, سب آئے. حسین نے بچھایا, سب نے کھایا. جب سب نے کھا لیا, سختے کے عالم میں آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں, کوئی ہل نہیں پا رہا. نہ ہاتھوں میں جنبش ہے, نہ بدن میں جنبش ہے, صرف نظروں میں زندگی ہے تاکہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہل جل کی سکت نہیں ہے, ایسا سکتا تاری ہے. آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. کہا آ جاؤ, سب آئے. کہا کھاؤ. دسترخوان جنت سجا, سب نے کھانا کھایا. جب سب نے کھایا, حسین نے ان سب کی طرف دیکھا اور اپنے سپاہیوں سے کہا اب پہلی حالت میں لوٹ جاؤ, اب پہلی حالت میں لوٹ جاؤ. جب سب پہلی حالت میں لوٹے, حسین نے گویا اپنا ید اللہ ہاتھ ایک بار بادشاہی انداز میں گھمایا. ہاتھ کا اوپر سے نیچے آنا تھا, سکتا کھل گیا. جیسے ہی کھلا, حسین نے کہا اب سمجھے میں کون ہوں. ہو گئی مجلس, سلامت رہو. اب سمجھے میں کون ہوں, میں حسین ہوں. کہتے ہو اکیلا رہ گیا حسین. نہیں نہیں, بس عزادارو, ایام جو جو آگے بڑھ رہے ہیں, ظاہر بات ہے ایام کی حرمت اور زیارات کا تقدس یہ ہے کہ جتنا بھی ریا کیا جائے کم ہے. اور آج تو ویسے بھی اس شہزادے کا تابوت ہے جس کا جھولا ہی اس کا تابوت بن گیا. بڑے آرام آرام سے آج کے مصائب کی تلاوت کروں گا. عزادار ماتمی, اسے مصائب کے لیے بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آؤ اس منبر کی بلندی پہ بیٹھ کے دیکھو, تم میں سے آدھے سے زیادہ ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں. کیا پڑھا میں نے, عزادار تو تیار ہوتا ہے حسین کے نام. چند دن کے تھے اصغر جب مدینے سے روانہ ہوئے. ساری زندگی اصغر کی سفر میں گزر گئی. سیدہ آپ کی ہائے کو قبول کریں. ساری زندگی آج بہت بڑی زیارت ہے عزادار. میں چاہ کر بھی لفظوں میں بتا نہیں سکتا علی اصغر کون ہے. جو حسین کے ہوتے, حسین کی جگہ, حسین کی طرف سے حجت تمام کرے. جی چاہ رہا ہے ایک روایت تمہیں آج سناؤں. مجھے نہیں پتا اس کے آگے مجلس کس جانب چلی جائے گی. کہیں نہیں پڑھی میں نے ابھی تک یہ روایت, کئی جگہوں پہ برآمدگی ہوئی, پتہ نہیں کیوں شاید تمہارے حصے کی تھی. میں کئی بار کہتے رک جاتا ہوں یہ روایت پڑھتے ہیں. آج سوچ رہا ہے پڑھ دوں, پتہ نہیں پھر ہم ہوں نہ ہوں. روایت کہتی ہے مقتل کی کہ شام غریبہ جب ساری امت مل کر رسول کی بیٹیوں کو اجر رسالت دے رہی تھی, مولا تمہیں سلامت رکھے, میں ادب سے گزرا تم پہنچ گئے. جب ساری امت مل کر رسول زادیوں کو اجر رسالت دے رہی تھی تو ہر طرف ایک ہی شور تھا, لوٹ لو لوٹ لو. عاشور کی مالکن حسین کی شریک بہن خود روایت کرتی ہیں
کہتی ہیں ایسے عالم میں میں نے کسی کے گریے کی آواز سنی. کہتی ہیں یہ آواز سب سے جدا تھی. میں سوچ رہی تھی تمام بیویوں کو تو میں نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے, ہر طرف لوٹو لوٹو کا شور ہے, یہ رو کون رہا ہے, یہ گریا کس کا ہے؟ روایت کہتی ہے بی بی اس آواز کے تعاقب میں چلی تو حیران رہ گئی. جانتے ہو کون رو رہا تھا؟ بی بی کہتی ہے ذوالفقار رو رو کے کہہ رہی تھی بارے الہ میں تو جنگ کے لیے آئی تھی, تو نے بتایا نہیں تھا اصغر کی قبر بھی بنے گی. ہائے حسین, ہائے حسین. ذوالفقار رو رو کہہ رہی تھی کہ میں نے اصغر کی قبر بنانی تھی, یہ تو معلوم نہ تھا. بس عزادارو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک روایت شہادت کی اگر تم برداشت کر گئے تو دوسری پڑھوں گا ورنہ معاف کر دینا. حسین نے جب حل من کی صدا کہی ہے نا, رک رک کے پڑھوں گا تم تھک نہ جاؤ. ہاں خیموں میں تلاطم بپا ہوا ہے, تم میرے مصائب پڑھنے کی عادت سے واقف ہو. میں چھوڑ بھی نہیں سکتا لیکن عزادار کا امتحان بھی نہیں لیتا. سانس لے لو. حسین خیمے میں آئے اور آ کر ایک بار پوچھا بی بی یہ شور کیسا ہے؟ قوالی جب سے آپ نے حل من کہا ہے نا, اصغر کبھی جھولے میں ادھر گرتا ہے. والی بڑی کوشش کر رہی ہوں, جھولے میں رہتا نہیں ہے. کبھی بھی اب یہ جھولے میں رہے گا بھی نہیں. لاؤ مجھے دو. بی بی نے جھولے سے اٹھایا, کہا مولا اگر اجازت ہو ایک لمحے کے لیے میں اس کو حجرے میں لے جاؤں. کہا نا بی بی اجازت ہے. عزادارو مخدومہ حجرے میں لے کے گئی, جب واپس آئی ہیں تو منظر بڑا عجیب ہے. جانتے ہو کیا علی اصغر کی آنکھوں میں سرما ہے, پیشانی پہ پٹی ہے, کمر میں کمر بند ہے, ایک چھوٹی سی سنہری پوشاک پہنائی ہے. حسین نے پوچھا بی بی یہ کیا کیا؟ کہا والی میں سوچتی تھی اصغر بڑا ہوگا میں دولہا بناؤں گی, مجھے اندازہ ہے اب واپس نہیں آئے گا. سرما اور پوشاک پہنا کے دولہا بنایا, پٹکا باندھ کے تیرا سپاہی بنایا. اجرکم اللہ, جزاکم الحسین. حوصلے سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ 6 مہینے والے کی شہادت ہے. ہاتھ جوڑ کے خاص طور پر میری ماں بہنیں جن کی گودیاں مولا ہمیشہ آباد رکھے. جتنے یہاں اولاد والے بیٹھے ہوں دل بڑے نرم ہوتے ہیں, حوصلے سے سننا, میں ٹھہر کے پڑھوں گا. عزادارو حسین نے اپنی گود میں علی اصغر کو لیا, کہا بی بی میں جا رہا ہوں. حسین ابھی خیمے کے در تک آئے تو کسی نے پیچھے سے حسین کا دامن کھینچا. حسین نے پلٹ کے دیکھا 4 سال کی بیٹی ہے. حوصلے سے, اور میرے جوانوں حوصلے سے, مجھے ابھی پڑھنا ہے. 4 سال کی بیٹی ہے, بابا کا دامن کھینچ کے بابا میرے اصغر کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا بیٹی پانی کی سبیل کرنے جا رہا ہوں. پانی کا نام آنا تھا. کہا بابا چچا باس یہی لے کے گئے تھے, بابا پانی نہیں چاہیے, بابا اصغر کو نہ لے کے جاؤ. روایت کہتی ہے حسین 3 بار بیٹھا, 3 بار اٹھا, بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹی اگر اصغر نہ گیا دین نہیں بچتا.
حوصلہ حوصلہ، میں رک جاتا ہوں، حوصلے سے حوصلے سے. ہاں عزادارو، حسین نے علی اصغر کو لیا. جب باہر نکلنے لگے نا، بی بی خیمے کے در تک آئی. کہا والی ایک لمحے کے لیے رکنا. حسین رکے. بی بی نے ایک سفید رنگ کی چادر اڑا دی. کہا بی بی یہ کیوں؟ کہا دھوپ بہت تیز ہے، میرا ننھا سا پھول ہے. اصغر پر سفید چادر ڈلی ہوئی ہے. خدا کی قسم میں نہ پڑھتا اگر مجھے حسین کی غربت پڑھنے کا اہتمام نہ کرنا ہوتا. ظلم حسین پہ اگر تم سوچتے ہو صرف تیروں تلواروں سے ہوا ہے، خدا کی قسم نہیں. جو ظلم ان ملونوں نے زبان سے کر دیے وہ تلواروں سے بڑھ کے ہیں. خدا لعنت کرے اس حرامزادے پہ. جب حسین میدان میں اصغر کو لائے نا، کہا تم دین سے تو پہلے ہی نکل چکے، مجھے اتنا بتاؤ تم جنگ مجھ سے کرنے آئے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے. زبان خشک ہو گئی، ہونٹ خشک ہو گیا، زبان تالو سے چپک گئی، بڑا پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی دو. حسین کی غربت پتا کیا؟ ایک حرامزادہ کہتا ہے حسین اصغر کے بہانے خود پینا چاہتا ہے. ہائے حسین. اچھا چھوڑ دیا، میں چھوڑ دیتا ہوں، سب میں چھوڑ دیتا ہوں. بس ایک روایت سنو، تمہارا امتحان. تمہارے چہروں کے تغیرات بدل رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے بس چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون. عزادارو، ایک بار حسین نے کہا حجت خدا کے بیٹے علی اصغر حجت تمام کر. عزادارو، اصغر نے اپنے پورے وجود کے زور کے ساتھ اپنی سوکھی زبان تالو سے چھڑوائی. ایک بار زبان کو ہونٹ پہ پھیر کے علی اصغر نے کہا العطاش العطاش. ادھر اصغر کا کہنا تھا، ادھر فوج میں تلاطم آیا. عمر سعد نے کہا حرملا حسین کے کلام کو قطع کر، اور میں کہوں گا علی اصغر کی ماں تیرے بیٹے کی قسمت ہے. حرامزادے نے اپنا ترکش کھولا، سارے تیر نکال کے باہر پھینکے. کون سا تیر نکالا؟ جو جنگ میں ہاتھیوں کو مارتے، جو سرکش گھوڑوں کو مارتے. وہ تیر چلانے کے لیے اس نے اپنی گھٹنوں کو زمین پہ رکھا. ایک بار ترکش میں وہ تیر جوڑا، کمان میں چلانا چاہتا ہے، تیر گر گیا. حوصلے سے حوصلے سے ہاتھ جوڑ کے حوصلے سے، درس بیٹا حوصلے سے میرا بھائی، حوصلے سے. تیر گر گیا ہاتھ سے، ہاتھ سے تیر گیا. اس نے اٹھایا، ترکش میں جوڑا، سامنے دیکھا، آنکھوں کو جھلکا. عمر سعد کہتا ہے میں نے اس کی آنکھوں کو جھپک کے دیکھا، اس کا ہاتھ کانپا، تیر گر گیا. میں قریب آیا، میں نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو اتنا بڑا تیر انداز بنتا ہے، ایک بچے کو تیر نہیں مارتا. روایت کہتی ہے کہ کھڑا ہوا، اس نے اس میں لعنت بھیج کے کہا اور جو میں دیکھ رہا ہوں بغیرت تو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ کہا کیا دے گا؟ کہا میں تیر چلانا چاہتا ہوں. کوئی سیاہ برقع پوش بیوی ہے، پہلو پہ ہاتھ ہے، اصغر کی گردن پہ گردن ہے، پکار کے کہتی ہے اپنا تیر دے میرا اصغر. ہائے حسین، ہائے حسین. حوصلہ حوصلہ. نہ میرے آگے ہاتھ نہ جوڑ، میں نہیں کچھ چھپا سکتا، مجھے پڑھنے دو. مولا کا واسطہ ہے تمہیں، میرے معصوم عزادار، میں تمہاری جوتیوں کا نوکر. لیکن ایک تو روایت سنو نا، آج ایک تو سنو. عزادارو، اس نے کہا تجھے تیر چلانا ہوگا. اس نے دل کو سخت کیا. ایک بار کمان میں دوبارہ تیر کو رکھا. اب اس نے نشانہ لیا. جب تیر چلانے لگا نا، ادھر اصغر بھی سمجھ گیا، ادھر خیمے کے در پہ کھڑی ہے علی اصغر کی ماں. ایسے ہی نہیں کہتے
کربلا کی ماں کو سلام. عزاداروں ادھر سے تیر چلا. مخدومہ اتنی بڑی تیر انداز تھی، جاتے تیر کو دیکھ کے سمجھ گئی تیر اصغر کی طرف نہیں ہے، قلب حسین پہ ہے. خیمے کا پردہ ہٹا، علی اصغر تیر حسین کو نہ لگے. آزادارو اصغر نے گود چھوڑی، حوصلے سے ہاتھ پکڑو اس بچے کا. اصغر نے حسین کی گود چھوڑی، گھمک کے تیر کو اپنی گردن پہ لیا. یہی سنتے ہو، تیر کو گردن پہ لیا، یہی سنتے ہو. ادھر سے نکل گیا. یہ روایت تمہیں پوری اس لیے نہیں سنائی جاتی کہ کوئی مر نہ جائے. اور میں کہتا ہوں اصغر کے بعد تو اور میں زندہ ہی کیوں ہے؟ میں پردہ نہیں رکھ سکتا. علی اصغر حسین کے بازو پہ، علی اصغر کا چہرہ حسین کے ہاتھ جتنا. جو تیر آیا وہ دو ہاتھیوں کو لگتا ہے. اصغر کا چہرہ چھوٹا ہے، تیر کا پھل بڑا ہے. اصغر کو جب تیر لگا گردن پہ نہیں لگا، علی اصغر پیشانی سے سینے تک ذبح ہو گیا. ذبح علی اصغر. حسین 7 بار جنازہ ہے، 7 بار جنازہ علی اصغر کا.